عرض کر دینا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ دے دونا نبیان میں نو دوانو دسیا جدو کو بھی نیک عمل کر لو اللہ دی بارگاہ چا اکڑے آجے نا نیک عمل کر کے دعا ماں کرے آجے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یہی عرضہ کرتے آیا جے یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ ساڑھی ہمت قبول فرما ساڑھی عبادات نو قبول فرما نوجوانوں جڑے بلے کعبہ بنایا جا رہے آؤ جڑے با اذ یرفع ابراہیم القواعد جڑے بلے دیوارہ بلندے ہو گئی آؤ ہن ابراہیم علیہ السلام نو ایک گو دی لوڑ پہ گئی ایک جگہ دی لوڑ پہ گئی دیوارہ بلندے ہو گئی آؤ ہن اوپر والیاں ایٹھا کیویں لگائیے اوپر والے پتھر کیویں لگائیے اللہ نے فرمایا جاؤ ایک پتھر ڈھونڈ کے لے آؤ جڑے ملے جبریل امین آئے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جبریل دے نال اسماعیل نو بھیجے آؤ فرمایا جاؤ ایک پتھر لے کے آؤ اللہ دے نبی اسماعیل تے جبریل کا پتھر لے کے آئے ابراہیم اس پتھر دے اوپر کھڑے ہو گئے نوجوانوں جو دیواراں بلندے ہوندیاں نے پتھر بھی ہوا چ بلندے ہوندا جاندا ہے ابراہیم نو اگے جاون دی لوڑ پیندی ہے پتھر آپ ہی ٹردا ہے وہ پتھر اچھا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے اچھا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے جدو ساریاں دیواراں بلندے ہو گئیاں اس پتھر نے گودا کم دیتا اللہ دے نبی ابراہیم جڑے والے پتھر تو نیچے آئے پتھر نے پگھل کے اپنا سینہ ابراہیم دے قدمہ دے نیچے رکھے او دیتے ابراہیم دے قدمہ دے نشان لگے گئے اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی اللہ نے اس پتھر دا قرآن جو ذکر فرمایا فرمایا پتھر مقام ابراہیم ہے فرمایا دیکھو حجیو دو نفل پڑے آجے میں جدو کعبے دے اندر گیا اس پتھر دی میں دیارت کی تھی جنہوں مقام ابراہیم کیا جادا میں پوچھا تینوں ساری دنیا کیوں چم دیئے کہندہ میں نبی دے قدم چمے سر سارے میں نو چمی جاندے إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز نال سب پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ مقدر بلند والا بولے صلاۃ و سلام علیک یا اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھنے دے شرف حاصل کیتا
کیونکہ ذوالحجہ شریف دا ماہ مکرم تشریف لے کے آ رہے ہیں، حجاج کرام دے قافلے مکہ المکرمہ اور مدینہ طیبہ دی طرف روان دوانے، تو آج دا خطبہ جمعۃ المبارک اس بیت اللہ شریف اور اس حج بیت اللہ شریف دے متعلق ہے جدے انتظار اور جدی دیدار واسطے ہر مسلمان دا دل تڑپ دے۔ ایک مسلمان دی سب تو بڑی زندگی دی خواہش یہ ہوندی ہے کہ میں ایک بار زندگی حج بیت اللہ تے در رسول دی حاضری پیش کراواں۔ خوش بخت لوگ جنہاں نو اللہ کریم اے بلاوا عطا کرے۔ گرامی قدر حضرات، اس آیت مبارکہ دے اندر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس، فرمایا کہ دنیا دے اندر جڑا سب تو پہلا گھر بنایا گیا، لوگا باز دے وضع کیتا گیا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک وہدی للعالمین۔ فرمایا مکہ المکرمہ دے اندر مبارک بھی ہے اور ہدی للعالمین، سارے عالمین واسطے ہدایت بھی ہے۔ بیت اللہ شریف چونکہ ساری زمین دے وسط دے اندر درمیان دے اندر جی میں انسان دے وجود دے درمیان چناف ہے، اس طرح کعبہ پوری زمین دے درمیان چے انہوں زمین دی ناف بھی کیا جاندہ ہے، زمین دا وسط بھی کیا جاندہ ہے۔ یہودیاں نے مدینہ طیبہ وچ یہ مشہور کر دیتا کہ مسجد اقصی دنیا وچ پہلا مقام جڑا بنایا گیا، جڑا دنیا تے زمین تے پہلا مکان بنیا وہ مسجد اقصی وہ بیت المقدس ہے۔ اللہ رب العزت نے اس ویلے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا نہیں بیت المقدس نہیں، فرمایا ان اول بیت وضع للناس، جڑا زمین تے انسان واسطے سب تو پہلا گھر بنایا گیا مکہ المکرمہ دے اندر جڑا کعبہ اللہ ہے۔ یہودیاں دے دعوے نے جھٹلا دیتا گیا۔ تو کعبہ شریف او عمارت جنہوں آج دنیا کائنات دکھن واسطے جاندی ہے، اسی اتھے بھی نماز پڑھیے تو اسی کہنے ہیں منہ طرف کعبہ شریف۔ اس کعبہ اللہ نو، اس بیت اللہ نو اللہ کریم نے کیسے مقام عطا کیتے، کیسی فضیلتاں عطا کیتیاں، انہوں اللہ نے بنوایا کس طرح۔ آج تھوڑی جی تاریخ میں آپ احباب دے حوالے انشاءاللہ عزیز عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت نے جو کائنات نو بناون دا ارادہ فرمایا تو خالق کائنات نے اس زمین جو تے پانی نو پیدا فرمایا، پانی دے اندر جھاگ پیدا ہوئی، اس جھاگ دے اندر اللہ رب العزت نے ارادہ فرمایا کہ میں اتھو زمین بناواں، سارے پانی دی جھاگ جس جگہ جمع ہوئی یعنی این درمیان دے اندر اتھے اللہ کریم نے کعبہ بنوایا۔ اسے ہی جگہ دی مٹی لے کے حضرت آدم علیہ السلام دا وجود اطہر بھی بنایا گیا۔ تو گرامی قدر حضرات، کعبہ جدو بناون دا وقت آیا تو اللہ رب العزت نے زمین بنائی، زمین تے جنات نو پیدا کیتا، انسانہ تو پہلے جنات زمین تے بس دے سن۔ اللہ نے پھر جدو حضرت آدم علیہ السلام بناون دا ارادہ کیتا تو ارشاد فرمایا اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، فرمایا اساں فرشتوں حکمن فرمایا کہ میں زمین تے اپنا خلیفہ بناون لگا۔ فرشتیاں نے عرض کی تھی یا اللہ نہ بناویں، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اسی تھوڑے ہیں تیری عبادت کرنے واسطے، اسی ہیں نا تیری تسبیحات بیان کرنے واسطے، انسان نہ بناویں مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہنے لگے کہ یا اللہ خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا، کیونکہ جنات نے زمین تے اتنا فساد کیتا تے فرشتیاں نے دیکھیا، فرشتیاں نے سمجھیا کہ جس طرح جنات فساد کر دینے، انسان بھی کوئی ایسی مخلوق ہوئے گی وہ بھی فساد کرے گی۔ تو ملائکہ نے عرض کی تھی یا اللہ انسان نہ بناویں، ایک خون ریزیاں کرے گا، فساد کرے گا۔ پروردگار نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام نو بنا لیا۔ ہن ملائکہ نو خیال آیا کہ شاید اللہ کریم ساڑھے تے ناراض ہو گئے، تے اللہ رب العزت نو جلال غصہ ہے کہ اللہ آدم نو بنانا چاہتا سی تے اسی آکھیا نہ بناویں، اللہ نے پھر بھی بنا لیا، ہن رب ناراض ہو گئے۔
ہن فرشتیاں نوں سمجھ نہیں آ رہی کہ اسی رب نوں کیویں راضی کریے. انہاں کی کیتا کہ آ جڑا کعبہ ہے جڑا بیت اللہ ہے یہ بالکل اوپر آسمان تے ایک ہور بیت اللہ ہے جنوں بیت المعمور کیا جاندا ہے, انہوں فرشتیاں دا کعبہ کیا جاندا ہے. سارے ملائکہ کٹھے ہو کے تے بیت المعمور دے ارد گرد چکر لگاون لگ پے. اللہ نے بیک کے فرمایا فرشتوں ایک ہی پہ کر دیو. انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ ساڈا خیال ہے کہ تو ناراض ہو گیا ہے, ہم تینوں راضی کی میں کریے سمجھ نہیں آ رہی تے اسی بیت اللہ دا چکر لگا رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں. اللہ نو ادا پسند آئی. اللہ فرمایا فرشتیوں تساں مینوں راضی کرنے واسطے بیت المعمور دا طواف کیتا ہے. فرمایا ہن میں انسان بناون لگا, انسان بھی غلطیاں تے گناہ کرنا نے تے مینوں ناراض کرنا ہے. انج کرو کہ بیت المعمور دے بالکل نیچے ایک ہور گھر بناؤ جدا نام بیت اللہ ہوئے گا. جدو او انسان بھی مینوں ناراض کر لیں گے اس کعبے دا کے طواف کرن گے میں انہاں تے بھی راضی ہو جاواں گا. یعنی میرے تیرے دنیا تے آمد تو پہلے ہی رب نے ساڑی بخشش دا سامان بھی بنا دیتا. گناہ جو کیتے نہیں آئی اسی دنیا تے نہیں تے رب نے کعبہ بنا کے ساڑی بخشش ساڑی معافی ساڑی توبہ دا اعلان کر دیتا. اللہ نے فرشتہ نو فرما کہ زمین تے اتر جاؤ تے جا کے ایک گھر بناؤ بالکل بیت المعمور دے نیچے. فرشتہ نے آ کے تے اتھے ایک کعبہ بنایا, ایک گھر بنایا. فرشتے آ کے دا طواف کر دے رہے. جب آدم علیہ السلام زمین تے تشریف لے کے آئے تے اللہ نے فرمایا آدم ہم تسی بھی ایک مرتبہ میرا کعبہ بناؤ. آدم علیہ السلام نے دوبارہ کعبہ بنایا, 2 مرتبہ بن گیا, ایک بار فرشتیاں نے پھر آدم علیہ السلام نے بنایا. گرامی قدر حضرات حضرت بابا آدم علیہ السلام تو لے کے آج تک دنیا ایدہ طواف کر دیا رہی. اللہ رب العزت ایدے تے اپنی خاص نگاہ رحمت کر دے. حالانکہ وہ بھی ایک مکان دی طرح ایک مکان ہے مگر رب نے اپنا کہہ دیتا. فرمایا بیت اللہ اللہ دا گھر. حالانکہ رب اتھے وسدا نہیں, بس اللہ نے دی نسبت اپنے بر کر لی کہ اے میرا گھر ہے. تو جس طرح ہر انسان اپنے گھر دی حفاظت کر دے انج اللہ بھی اپنے گھر دی حفاظت کر دے. پر یاد ہے نا کہ جدوں اصحاب فیل آئے او ہاتھی والے آئے کعبے نو مٹاون واسطے تے اللہ نے فیل والے نو ابابیل کو مروا دے تے دسیا کہ تسی اپنے گھر دی حفاظت کر دیو, میں بھی اپنے گھر دی حفاظت کرنا. اللہ نے کعبہ بنایا. گرامی قدر حضرات بنوایا رب نے, بنایا آدم علیہ السلام تے فرشتیاں نے. حضرت نوح علیہ السلام دا جدو طوفان آیا, طوفان نوح, تو ساری کائنات اس پانی چ غرق ہو گئی. انسان جنات جانور سب ختم ہو گئے. او بچے جڑے حضرت نوح علیہ السلام دی کشتی دے وچ موجود سن اس ویلے کعبے نو فرشتے اٹھا کے دوبارہ آسمان تے لے گئے. ساری زمین غرق ہو گئی, ہر چیز تباہ ہو گئی, صرف ایک کعبہ بچیا, بیت اللہ بچیا کہ فرشتے نو اٹھا کے پھر آسمان تے لے گئے. دور آگے اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دا. جب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سارے امتحانات جو پاس ہو گئے اس ویلے رب تعالیٰ نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو فرمایا اے ابراہیم تے اسماعیل ہن تسی دوویں باپ تے پتر نبی مل کے میرا کعبہ بناؤ, گھر بناؤ. گرامی قدر حضرات ان ابراہیم علیہ السلام نے اپنے پتر اسماعیل نو نال لیا. جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے بھیجیا کہ جاؤ ذرا نقشہ بنا کے دیکھے آؤ نا, عمارت دا نقشہ بنا کے دیکھے آؤ. گرامی قدر حضرات نقشہ بنایا جبریل نے, مستری بن گئے ابراہیم خلیل اللہ, مزدور بن گئے اسماعیل ذبیح اللہ, اللہ انہوں بنوان والا, جبریل نقشہ بنا کے دین والا. ہن جیڑی بنیاداں تے حضرت آدم تے فرشتیاں نے کعبہ بنایا نا وہ بنیاداں چونکہ مٹ گئیاں پانی دی وجہ تو تے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ میں کتھے کعبہ بناواں, شروع کتھوں کرنا ہے, بنیاد کتھے بنانی ہے, ادھے نہیں کتھے نکالنی ہے. تو اللہ نے کہ بدل نو حکم دیتا کہ بدل دے ٹکڑے جا تے جا کے اونی جگہ تے سایہ کر دے جتھے بیت اللہ دیاں بنیاداں سن, جتھے فرشتیاں تے آدم نے کعبہ بنایا. ہن بدل دے ٹکڑے نے آ کے تے اتھے سایہ کر دیتا. ابراہیم علیہ السلام نے نشان لگا لے. اگلی گل سناواں, بدل نے عرض کیتی یا اللہ ماں بھی مزدوری کیتی ہے, ماں بھی نشان لگوائے نے, منوں بھی کہ انعام دے. اللہ فرمایا اے بدل دے ٹکڑے انہاں پہاڑوں تے پھردا رہے, آج تو کچھ ہزار سال بعد کہ میرا ماہی آوے گا جدو مکے دی گلیاں چ ٹریا کرے گا تے میرے یار دے سر تے سایہ کر کے تو بھی نال نال ٹریا کرے.
اوہی بدل دا ٹکڑا سی جنہیں کعبے دیاں بنیاداں بنوائیاں گرامی قدر حضرات ہن اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا رہے پڑھا قرآن جن جدی دوسرا سبحان اللہ کھیئے نا اے دے نال نہیں پڑھیا جانا بھائی میرے کو تھوڑا اور زور لگاؤ جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بلیوں نے پوچھو تیری طبیعت ٹھیک ہے کہ نہیں بھائی یہ طبیعت ٹھیک ہے تے اپنا بھی تے نال دے طبیعت ہاتھ چکے نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے میں اتھے ہی کھلو کے آجب اتھے ہی بیٹھ کے تو انہوں انشاءاللہ کعبۃ المکرمہ دے تصور و تخیل چلے جانا ہے اللہ کرے ساڑی سب دی حاضری ہو جائے ویسے میں انشاءاللہ اگلے ہفتے میں چلے جانا حاج کرنے واسطے انشاءاللہ العزیز تو میرا دل ہے کہ اج دے جمعۃ المبارک سی او حاضریاں او ساریاں حضوریاں اسی اتھے بیٹھ کے پیش کر لئیے تے جڑے نہیں جا سکتے انہاں دے بارے کڈا سونا مشہور قول ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ دا آپ فرما دینے مرشد بھی کعبے دی طرح ہوندہ ہے مرشد کعبے تے طرح ہوندہ ہے مرید ایتھے کھلو کے جدو کعبے وال منہ کر کے کہندے نا منہ طرف کعبہ شریف دے کھلوتے اسی پاکستان دی مسجد دے چاں تے کعبہ کچھے پر اسی کہنے منہ طرف کعبہ شریف اللہ اکبر جدو کرنے نا تے کعبے دا فیض ملنا شروع ہو جاندہ ہے کعبے دا فیض ملنا شروع ہو جاندہ ہے آپ فرما دینے مرشد بھی کعبے دی طرح ہوندہ ہے مرید جتھے بھی کھلو کے مرشد وال چہرہ کر لے مرشد دا فیض ملنا شروع ہو جاندہ ہے ان اچھا سبحان اللہ فرما میں قرآن پڑھا پہ اللہ نے رجاء فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہنے ملے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل نے کعبے دیاں دیواراں بنانا شروع کر دیتا کہنے ملے دیواراں بلندے ہو گئی عرض کی دی ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ قرآن سن کے جی دیکھ لے جی ٹھنڈ پئیو بولے سبحان اللہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ فرمایا جدو رفع ہوئیاں بلند ہوئیاں نا دیواراں حضرت ابراہیم تے اسماعیل نے دیواراں بلند کر لیاں اللہ فرمایا پھر انہیں ایک دعا کی تھی پھر پڑھا ہور اچھا بولو سبحان اللہ عرض کر دینا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللہ دے دونا نبیان میں نو دونو دسیا جدو کو بھی نیک عمل کر لو اللہ دی بارگاہ چا اکڑے آجے نا نیک عمل کر کے دعا ماں کرے آجے ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم یہی اردہ کر دیا ہے جے یا اللہ قبول فرما لے یا اللہ ساڑی ہمت قبول فرما ساڑی عبادات نو قبول فرما نوجوانوں جڑے بلے کعبہ بنایا جا رہے آؤ جڑے با اِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ جڑے بلے دیواراں بلندے ہو گئی آؤ ان ابراہیم علیہ السلام نو ایک گو دی لوڑ پہ گئی ایک جگہ دی لوڑ پہ گئی دیواراں بلندے ہو گئی آؤ ان اوپر والیاں ایٹھا کیویں لگائیے اوپر والے پتھر کیویں لگائیے اللہ نے فرمایا جاؤ ایک پتھر ڈھونڈ کے لے آؤ جڑے ملے جبریل امین آئے اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جبریل دے نال اسماعیل نو بھیجے آؤ فرمایا جاؤ ایک پتھر لے کے آؤ اللہ دے نبی اسماعیل تے جبریل کا پتھر لے کے آئے ابراہیم اس پتھر دے اوپر کھڑے ہو گئے نوجوانوں جو دیواراں بلندے ہوندیاں نے پتھر بھی ہوا جو بلندے ہوندا جاندا ہے ابراہیم نو اگے جاون دی لوڑ پیندی ہے پتھر آپ ہی ٹردا ہے او پتھر اونچا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے اونچا بھی ہوندا ٹردا بھی ہے جدو ساریاں دیواراں بلندے ہو گئیاں اس پتھر نے گو دا کم دیتا اللہ دے نبی ابراہیم جڑے ویلے پتھر تو نیچے آئے پتھر نے پگھل کے اپنا سینہ ابراہیم دے قدمہ دے نیچے رکھے او دے تے ابراہیم دے قدمہ دے نشان لگ گئے
اللہ فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم مصلی، اللہ نے اسے پتھر دا قرآن جو ذکر فرمایا، فرمایا پتھر مقام ابراہیم ہے، فرمایا دیکھو حجیو دو نفل پڑے آجے، میں جدو کعبے دے اندر گیا اسے پتھر دی میں دیارت کی تھی جنہوں مقام ابراہیم کیا جادا، میں پوچھیا تینوں ساری دنیا کیوں چم دیئے، کہندہ میں نبی دے قدم چمے سر سارے مینو چمی جاندے، میں نبی دے قدم چمے ہن سارے مینو چم دے، کیوں میں نبی دے قدم چمے، پتھر ہور بھی بڑے نے پر چمے نہیں جاندے، دو ہی پتھر نے، ایک مقام ابراہیم ہے، ایک حجر اسود ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا نا، ہن حجر اسود نو نصب کرنا سی، اللہ فرمایا سارے پتھر بار او جڑا پتھر ہے نا انہوں کعبے دے ویچ نصب کرو، ویچ نصب کرو، بھائی او بھی پتھر او بھی پتھر پر انہوں فرمائے انہوں کعبے دے نکر دے ویچ دفن کرو، جنہوں حجر اسود کیا جاندے، یہ حجر اسود کی ہے، تھوڑی جی ایدی تاریخ سنا دے ماں، چلو تسی نہیں بولے پھر کدے صحیح، ماشاءاللہ اللہ بار بار سب نو سعادت دے وے، یہ جنتی پتھر ہے، جنتی پتھر، نبیاں دے دل اس پتھر دے ویچ رکھ کے تھال انہوں بنایا گیا، یہ دے ویچ رکھ کے نبیاں دے دل دھوئے جاندے سن، بھئی یہ دے تو سبحان اللہ کہہ رہی سی، جنت دے اندر ایک پتھر تھال سی، یہ دے چ رکھ کے نبیاں دے دل دھوئے جاندے سن، یہ پتھر اتنا سفید سی کہ ادیاں نورانی لاٹاں مشرق تے مغرب تک جاندیاں سن، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا چم چم کے تے انسانہ دے گناہاں نے کالا کر دیتا ہے، اس واسطے انہوں اسود کیا جاندے، میں نے سچی دس جڑے پتھر نو گناہگار تے مشرک چمے، کیونکہ مشرک بھی انہوں چم دے سن نا اسلام تو پہلے، انہاں دے گناہاں تے کفر دی وجہ تو کالا ہو گیا، تے جے گناہاں دی وجہ تو پتھر دا حال ہو گیا ہے تے دس گناہ دی وجہ تو انسان دے دل دا کی حال ہوندہ ہوئے گا، دل کتنا کو کالا ہو جاندہ ہوئے گا، اس واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جدو انسان ایک گناہ کر دے تو ادھے دل تے کالا نکتہ لگ جاندے، دوسرا گناہ کر دے دوسرا نکتہ لگ دے، تیسرا گناہ کر دے تیسرا نکتہ لگ دے، حتیٰ کہ ادھا دل کالا ہو جاندے، پھر ادھے واسطے گناہ اور ثواب دی تمیز ختم ہو جاندی ہے، انہوں گناہ بھی گناہ نہیں لگدا، تسی سوچو کہ گناہ کر کر کے دل کالا ہو جاندہ پھر وہ سفید کیویں ہوندہ ہے، میرے نبی نے فرمایا ہر چیز نو صاف کرنے واسطے کوئی نہ کوئی سائیکل تو مراد کوئی نہ کوئی ریگ مار ہوندہ ہے، فرمایا دل نو صاف کرنے واسطے بھی ایک ریگ مار ہے، وہ دل نو صاف کر دیندہ، پوچھے یا رسول اللہ کیڑا، فرمایا اللہ دا ذکر ہے، اللہ دا ذکر و ریگ مارے جڑا دل نو پھر صاف کر دیندہ ہے، اس طرح گرامی قدر حضرات حجر اسود انسانہ دے گناہ چوس چوس کے تے کالا ہو گئے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حجر اسود اے اللہ دا سجا ہاتھ ہے، دایاں ہاتھ ہے، توجہ دایاں ہاتھ ہے، تسی میرے گھر آؤ تے میں نو ملو تے میں تو ہاڑے نا سلام لمانگا دایاں ہاتھ دے نال، میں تو ہانو میرے جاواں تسی دائیں ہاتھ نہ میرے سلام لبو گی کہ میں میزبانہ تو تسی مہمانوں، جدو بندہ اللہ دے گھر جاندہ ہے تو دل کردہ میں اللہ دا مہمان بن کے آیا، رب میرا میزبان ہے، انسان دا دل کردہ میرا رب میرا سلام لوے، میں اپنے رب نہ سلام کہاں، دل کردہ نا ہے ہاتھ نہیں، پر میرے نبی نے فرمایا حجر اسود رب دا دایاں ہاتھ ہے، نہیں سمجھے آ جڑا اس طرح ہاتھ رکھ کے نا کیونکہ حجر اسود نے اس طرح چمیا جاندہ اس طرح ہاتھ رکھو آ جڑے دو ہاتھ رکھنے نے اے سمجھو رب نال مصافہ کیتا ہے، جو نے سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ، آ مصافہ ہے تاکہ انسان دے دل چے خیال نہ ہوئے کہ میں رب دے گھر گیا تو ملے ہی نہیں، وہ ملے ہی نہیں، کیا مصافے واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حجر اسود اللہ دا دایاں ہاتھ ہے،
آ جڑا اسی ولیاں دے ہاتھ چمنے نا یہ سانو حجر اسود نے سکھایا ہے ہو سکتا کوئی آکے آسی صاحب ہوتے اللہ دا دائیں ہاتھ ہے حالانکہ رب دا ہاتھ نہیں وہ ہاتھ تو پاک ہے وہ جسم تو پاک ہے لا مثل لہو ولا مثال لہو مگر تشبیہ دیتی گئی نا جی میں رب نو کعبے دی گھر دی لوڑتے نہیں نا پر کعبہ بیت اللہ کہا گیا کہ اللہ دا گھر اس طرح حجر اسود رب نو ہاتھ دی لوڑ نہیں پر اللہ نے تشبیہ دیتی فرمایا یہ ہاتھ ہے دائیں ان چمنا ہو سکتا کسی نو خیال آئے آسی صاحب تے جنتی پتھر ہے تے انہوں تے چم لئیے تے بندیاں کیوں چمنا ہے اے پیرانوں کیوں چم دے میں نے سچی دس اسی سارے انہوں تے نہیں نہ چم دے جی میں پتھر بھی سارے نہیں چم دے ایک نو چمنے ہیں کیوں وہ جنتی ہے تے بندے بھی سارے نہیں چم دے انہوں نے چمنے ہیں جڑے جنتی نے تے جے جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے تے جنتی بندہ نہیں چمیا جا سکتا جے جنتی پتھر چمیا جا سکتا ہے تے جنتی بندہ بھی چمیا جا سکتا ہے اے حجر اسود لوگاں تے گناہ چوس کے کالا ہو گیا اور اے نہ کوئی سمجھے کہ خورے پتھر دا پتھر یہ نا یا جے حضرت عمر فاروق نے چم کے فرمایا تینوں میں کدے نہ چم دا جے تینوں میں کملی والے نے چم دا نہ ویکھدا فرمایا نہ تو نفع دینا ہے تے نہ نقصان دینا ہے فائدہ تو کوئی نہیں نفع بھی کوئی نہیں نقصان بھی تو نہیں دے سکتا چمن دی اور کوئی وجہ نہیں ایک کوئی وجہ کہ تینوں حضور نے چمے کولی مولا علی کھلوتے سن فرمان لگے نانا عمر ان نفع بھی بیندائی تے نقصان بھی دیندائی حضرت عمر فاروق نے فرمایا علی او کیویں آپ نے فرمایا کہ جدوں اللہ نے عالم مشفاق دے اندر عالم ارواح وچ جد روحاں کولوں وعدہ لیا نا تے اللہ نے ساریاں روحاں کافراں دیاں مسلماناں دیاں مشرکین دیاں سب دیاں روحاں نو اکٹھا کر کے تے اللہ نے فرمایا الستو بربکم کیا میں تہاڈا رب ہاں تے سارے نے آکھیا قالو بلا ہاں تو ساڈا رب ہے اللہ نے فرمایا ساریاں روحاں مان دیاں رب آکھیا ہاں تو رب ہے اللہ فرمایا چلو ہن میرے نال وعدہ کیتا ہے ہن ذرا یہ تحریر نہ لکھ لئیے یہ معاہدہ لکھ نہ لئیے جبریل کاغذ لے کے آئے ساریاں روحاں دے دستخط کرائے گئے ہر ایک دا معاہدہ لکھیا ایک پتھر قریب سی اس ویلے حجر اسود اللہ نے انہوں فرمایا اپنا منہ کھول انہیں منہ کھولیا او جڑا معاہدہ میریت توڑیاں روحاں کو عالم ارواح چلیا گیا نا او معاہدہ لے کے اللہ نے دے منہ چ ڈال دیتا انہیں منہ بند کر لیا جیڑا تے انہوں چمے گا تے کعبے دا کرے گا طواف قیامت نو اے پتھر انہوں پہچان کے گواہی دے کے آکھے گا یا اللہ عالم ارواح بھی انہیں تینوں ہی رب منیا سی تے میں گواہی دینا دنیا تے بھی جا کے تینوں ہی رب مندہ رہے آئی او تے جاوے گا جنت تے جیدے بارے حجر صد گواہی دے گا نا کہ یا اللہ عالم ارواح تینوں رب منیا پر دنیا تے جا کے مکر گیا تے بتاں دی پوجا کردہ رہا او جاوے گا دوزخ مولا علی فرمان لگے عمرہ ویکھلا ہے نفع بھی دیندائی تے نقصان بھی دیندائی اے حجر اسود نے چمن والے اصل اوتا معاہدے دی تجدید کرنے واسطے جاندے نے کہ اے حجر اسود قیامت نو سانو پہچان لیں قیامت نو ساڑی گواہی دیوی کہ اسی عالم ارواح بھی کعبے دے رب نہیں من دے رہے ہیں تے دنیا تے بھی آکے اسی کعبے دے رب نہیں من دے رہے ہیں اے حجر اسود نے قیامت نو گواہی دینی ہے